علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ الہ العالمین نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو کوئی کسی بستی کا نبی، کوئی کسی شہر کا نبی بن کر آیا، کوئی کسی مخصوص علاقے کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، اور کوئی نبی کسی مخصوص کام کے لیے بھیجا گیا، کوئی نبی کسی خطے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ پھر جو جس مقصد کے لیے، جس قوم کے لیے، جس بستی، جس شہر، جس خطے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، وہ اپنی حدود سے باہر جا کر کہیں بھی کام کرنے کو تیار نہ ہوا، نہ ہی گیا۔ ایک نبی کو ایک بستی دی گئی تو وہ نبی دوسری بستی کے لیے نبی نہیں تھا۔ ایک نبی ایک قوم کے لیے نبی بن کر آیا کہ دوسری قوم کے لیے اس نے کوئی رہنما اصول نہیں چھوڑے۔ ایک نبی ایک خطے کے لیے نبی بن کر آیا تو اس نبی نے اس خطے کے لوگوں کے لیے رہنمائی کے جو اصول چھوڑے، وہ دوسرے خطے کے لوگوں کے لیے رہنما اصول نہیں تھے۔ لیکن سید الانبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک نبی کے بھی نبی تھے اور تمام نبیوں کے بھی نبی تھے۔ آپ علیہ السلام ایک بستی کے بھی نبی تھے اور دنیا کی تمام بستیوں کے لیے بھی نبی ہیں۔ اور اسی طرح میرا نبی ایک شہر کے لیے نبی بن کر آیا تو دنیا کی تمام شہروں کے لیے بھی نبی ہیں۔ اور اسی طرح ایک قوم کے لیے نبی بن کر آئے تو وہی تمام اقوام عالم کے لیے بھی میرا نبی بن کر آیا۔ اور میرا نبی اپنے زمانے کے لیے نبی بن کر آیا تو وہی تمام زمانوں کے لیے بھی نبی بن کر آئے۔ ایک مخلوق کے لیے بھی میرا نبی ہے، 18,000 مخلوقات کے لیے بھی میرا نبی ہے۔ آپ کی نبوت سارے زمانوں کے لیے بھی ہے، سارے جہانوں کے لیے بھی ہے، ساری قوموں کے لیے بھی ہے، ساری بستیوں کے لیے بھی ہے، سارے شہروں کے لیے بھی ہے، سارے خطوں کے لیے بھی ہے، ساری مخلوقات کے لیے بھی ہے، سارے انسانوں کے لیے بھی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے اپنے محبوب کو سارے عالمین کے لیے، ایک عالم کے لیے نہیں، سارے عالمین کے لیے، جتنے عالم ہیں سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب اتنا عالی شان جلیل القدر نبی جو نبوت کا اول بھی ہے، نبوت کا آخر بھی ہے، اس نبی کے نقش قدم پر عالی نسبت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس نبی کی اتباع کرنی ہوگی۔
اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کے لیے، اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو سارے نبیوں کے نبی ہیں، سارے زمانوں کے نبی ہیں، ساری کائنات کے نبی ہیں، اتنے عالی شان نبی نے ہمارے لیے کیا عالی شان راستے چھوڑے ہیں۔ ہم اس نبی کی نسبت پانا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس نبی کی شفاعت ہمارے لیے ہو، ہم محمدی کہلائے، اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کے سائے تلے کھڑے ہو، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بنیادی زندگی دیکھنی ہوگی۔ ہم دنیا میں بڑے بڑے لوگ دیکھ چکے ہیں، ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے کاموں کی وجہ سے نہیں بنے، بڑے بڑے لوگ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، تب جا کر وہ بڑے بڑے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پہلی ہجرت کی شاہ حبشہ کی طرف، تو اس وقت کفار کی جانب سے ایک وفد تیار کیا گیا، جنہیں بہت زیادہ تحفے دیے گئے کہ جاؤ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو یہ تحفے ہدیے پیش کرو اور انہیں اپنا موقف سمجھاؤ۔ تو ابو سفیان جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکین مکہ کی طرف سے اپنے وفد کے سربراہ بنے اور بادشاہ نجاشی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے سرداران کی طرف سے انہیں تحفے اور ہدیے پیش کیے۔ ہدیے پیش کرنے کے بعد انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا، اور وہ مقدمہ یہی تھا کہ ہماری قوم میں ایک ایسا نوجوان ہے جو اپنے دین سے پھر گیا ہے، اپنے باپ دادا آبا اجداد کے دین سے بغاوت کر چکا ہے، ایک نیا دین لے آیا ہے جس میں لوگ پیدل پائے داخل ہو رہے ہیں، اور وہ ایسا دین ہے کہ اگر اس میں باپ داخل ہو جائے وہ اپنی اولاد کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتا، اگر بیٹا داخل ہو جائے وہ اپنے باپ کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتا، اگر بھائی اس دین میں داخل ہو جائے وہ اپنے بھائی کا وفادار نہیں رہتا۔ ایسا دین لایا ہے، اور جو یہ دین لایا ہے اس کے ماننے والے کچھ لوگ آپ کی ریاست میں پناہ گزین ہوئے ہیں۔ آپ اپنے ریاست سے انہیں دربدر کر دیں۔ نجاشی نے پوچھا، آپ نے مقدمہ تو بڑا اچھا پیش کیا، آپ کا دعویٰ تو بڑا بہترین ہے، آپ کی تقریر تو بڑی زبردست ہے، لیکن جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جو شخص اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر نئے دین کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی نجی زندگی کے بارے میں مجھے کچھ معلومات دیجیے۔ میں آپ کی تقریر سمجھ گیا ہوں،
مقصد سمجھ گیا ہوں، لیکن جس شخص کے خلاف تو نے اتنا لمبی چوڑی تقریر کی ہے اس شخص کی نجی زندگی کے بارے میں کچھ بتا۔ ابو سفیان کھڑا تھا، کہا بادشاہ سلامت، ادھر دیکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، بادشاہ سلامت، پوچھئے اس شخص کی نجی زندگی کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو نجاشی نے کہا اس کی زبان کے بارے میں بتائیے کہ وہ بولتا ہے تو کیا بولتا ہے۔ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا ترجمان بن کر جانے والا، جس نے نجاشی کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مقدمہ رکھا، پورا موقف رکھا اور ساری کی ساری تقریر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر دی۔ تو نجاشی نے جب اس سے پوچھا کہ حضور کی نجی زندگی کے بارے میں بتائیے، جب وہ بولتا ہے تو کیا بولتا ہے، تو سخت ترین مخالفت کے باوجود دوسری ریاست میں جا کر اپنا مدعا پیش کرنے والا مخالف وہاں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ نجاشی نے پوچھا اس کے معاملات کیسے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا ہم رسول اللہ کے مخالف ہیں، ہم اس کو اس کے وطن سے دور کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں وہ ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا، ہم اس کا دین ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کا نظریہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کی دعوت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ابو جہل کی بیٹی کا زیور بھی محمد عربی کے پاس امانت رکھا ہوا ہے، تو اس امانت کا انکار نہیں کر سکتے، کیا ڈر بیٹھے بہرحال۔ تو غیروں کی عدالت میں کھڑا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تقریر کرنے والا، اپنا موقف پیش کرنے والا، اپنی جیت کے لیے جانے والا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دیتا ہے، آپ کی امانت کی گواہی دیتا ہے۔ پھر نجاشی نے کہا ابو سفیان بتائیے اس نبی کے بارے میں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کبھی کسی کو گالیاں دیتا ہے؟ نجاشی کے سامنے کھڑے ہو کر ابو سفیان کہتا ہے ہم نے کبھی گالیاں نہیں سنی، ہم نے 40 سال اس کو دیکھا ہے، کبھی کسی کو گالیاں نہیں دی۔ یہی ابو سفیان شاہ روم کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاتا ہے تو شاہ روم کہتا ہے بتائیے ابو سفیان، جو شخص مکہ کی بستی میں رہتا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے بارے میں مجھے یہ بتائیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ جب معاملات کرتا ہے غیر سنجیدہ گفتگو کرتا ہے یا نہیں؟ مقدمہ آپ کے خلاف، تقریر آپ کے خلاف،
وہاں سے فیصلہ آپ کی ذات کے خلاف کروانے گیا ہوا ہے، لیکن جب پوچھا جاتا ہے کہ معاملات میں جب اختلاف ہوتا ہے، حضور جو آپ کے نبی ہیں، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا رویہ سنجیدہ ہوتا ہے یا غیر سنجیدہ ہوتا ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے کہ رویہ ان کا بہت سنجیدہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ کوئی جتنا بگڑ جائے تب بھی وہ سلجھی ہوئی بہترین گفتگو کرتا ہے۔ پوچھا آپ کے نبی کو اگر کوئی ستائے تو بدلے میں کیا کرتا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں 40 سال عمر میں ہم نے اپنے سامنے اس کو دیکھا، جو اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے، جو اس کو ستاتا ہے وہ اس کے لیے بھی آسانی پیدا کرتا ہے، جو اسے گالیاں دیتا ہے وہ اسے پلٹ کر دعائیں دیتا ہے، بد دعائیں نہیں دیتا۔ یہ ہے میرے نبی کی بنیادی زندگی۔ انسان جو سمجھدار ہوگا وہ نہ تو میری تقریر دیکھے گا، نہ آپ کی تقریر دیکھے گا، نہ وہ میرے سیاست کے دو پیج دیکھے گا، نہ وہ آپ کی سیاست کے دو پیج دیکھے گا۔ سمجھدار آدمی جب بھی دیکھے گا تیری میری نجی زندگی دیکھے گا کہ اس کی نجی زندگی کیا ہے، اس کے برادری میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں اس کا رویہ کیا ہے، اس کی گفتگو کیا ہے، اور یہ وہاں کتنا ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے اور کتنا یہ معاملات کو بگاڑ دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم بھی اگر کامیابی چاہتے ہیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں۔ ایک اللہ والا تھا، اس کے پوتے پڑھنے چلے گئے، عالم بن کر گھر آئے تو ان کے ابا نے کہا اپنے دادا کے پاس جاؤ نا، تو آپ کو یاد کر رہے تھے۔ تو 3 پوتے تھے، تینوں عالم تھے، دادا کے پاس آ گئے، اور جیسے دادا کے پاس آئے کھانا پکانے کا ٹائم تھا، تو دادا نے کہا بڑے بیٹے کو کہ بیٹا ادھر آؤ، یہ سبزی پڑی ہے ذرا کاٹ دو۔ دوسرے سے کہا پیاز کاٹ دو، تیسرے سے کہا یہ دبری مولی لو اور ذرا مثالوں کو رگڑا لگاؤ۔ اب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، ان کے چہرے پہ شدید ناگوارگی ہے۔ ہم دادا کو ملنے آئے اور دادا کا یہ حال ہے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے کام لگا دیے اس نے، چھوٹے چھوٹے کام سے میں لگا دیے ہمیں۔ تو جب ٹائم گزرا اور سبزی کاٹ کے فارغ ہونے والے تھے تو دادا قریب آئے کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے پر ناگوارگی ہے، میں نے آپ کے ذمہ کام لگایا، آپ کو پسند نہیں آیا۔ اچھا تم عالم ہو؟ ہاں دادا، ہاں عالم تو ہے۔ کہ بیٹا آپ عالم تو ہے، لیکن آپ نے یہ حدیث نہیں پڑھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تھے، کھانے کا وقت ہو جاتا تھا، کھانا پکنے میں دیر ہوتی تو آپ علیہ السلام اپنی بیویوں کے ساتھ مل کر کھانا بنوانے میں مصروف ہو جاتے تھے۔
بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے کھانے کو دیر ہو جاتی، اگر میں آٹا گوندھ رہی ہوتی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چولہے میں آگ جلاتے تھے۔ ہم آگ سمجھتے ہیں، ہم اپنے لیے ذلت سمجھتے ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے ہمیں سمجھایا گھریلو زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ گھریلو زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ آج ہماری مسجدوں میں جھاڑو لگانے والا کوئی نہیں ہوتا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مسجد نبوی میں جھاڑو دیا۔ جھاڑو تو دے لیکن تھوڑا شبے سے بھی بچ کے رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا ہے حضرت میں مسجد میں نماز پڑھنے آیا۔ حضرت نے فرمایا پھر؟ نماز پڑھنے آیا میں، حضرت میرے کپڑے کو نا مسجد دے وچوں چھوٹے چھوٹے ککھ لگ گئے۔ حضرت فرمایا حضرت میں سنی ہوتا کہ عالم کروں جو مسجد جو ککھ جو باہر نکلے وہ چیخنا مرے، چیخنے مرے، چیخ دے۔ حضرت فرمایا اچھا اسے چیخنے چلانے دو۔ آگے بھی امام شافعی تھا، اس نے کہا بھئی اسے چیخنے چلانے دو۔ اس نے کہا حضرت بھلا آپ کی عقل کام نہیں کرتی؟ تن کے بھی کبھی چیختے اور چلاتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا اگر نہیں چیختے اور چلاتے تو پھر انہیں بہتا ہوں۔ آپ کو کیا ہمدردی ہے ان سے؟ فضیلت کے لیے ایک حدیث ہے کہ جب آدمی جھاڑو دیتا ہے تو جو تنکے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں مسجد سے باہر ہم ڈالتے ہیں تو وہ التجا کرتی ہے کہ ہمیں خدا کے لیے باہر رہنا چاہیے، ہمیں اللہ کے گھر رہنے دو۔ لیکن ہماری مثال اللہ کا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم صفائی کے طور پر باہر نکالتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہی ہے۔ لیکن ہمارا حال اس دیہاتی کا ہے جس کا گدھا مسجد میں آ گیا۔ اور مولوی صاحب معافی دیوائے صحیح مطلب پھر کیا تھی؟ دیکھو میں انسان سمجھدار ایک کھوتا ہے، میں ایک نہیں مزید یہ بڑا میں کسیانا میں بڑے نہیں کھوتا بڑا ہے، معافی دے چاہتا۔ ہمارا حال ایسے ہم مسجد کے قریب نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے، اللہ اللہ نہیں کرتے۔ اور آج ہمارے بچے معذور ہوتے جا رہے ہیں، ہر اعتبار سے معذور ہو رہے ہیں۔ کیونکہ میں نے آپ کو جو واقعہ سنایا ہے یہ دور دراز کا نہیں ہے، اسی زمانے کے اولیاء کرام کا ہے۔ صبح بچے اٹھتے ہیں، بستر لپیٹنا بھول جاتے ہیں، بس اٹھے جلدی جلدی کپڑے استری کیے ہوئے انہیں مل گئے، انہیں اپنے کپڑے استری کرنا بھی نہیں سکھایا، بس پیشاب پخانہ کیا اور دھا دھو کے کپڑے پہن کے بھائی گیا۔ پیچھے بستر کون لپیٹے گی؟ ماں۔
یہ کیسے دین پر چلے گا؟ شام کو گھر آتا ہے، بستر بچھا ہوا ہوتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیسے زندہ کرے گا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کیسے زندہ کرے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر بچھاتے تھے 3 بار جھاڑ کر پھر بچھاتے تھے؟ صحیح مولوی صاحبہ رہن دے میں سختی کتی ودی اساڑی اولاد اسا جلے آپ برداشت کتی بیتے کیا ہے سڑے ہو نہیں۔ جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں، ابا حضور اماں حضور بڑی ہو جاتی ہے، تو یہ اس وقت بھی آس لگائے بیٹھے ہوں گے کہ بوڑھی اماں اٹھے مجھے پانی بھر دے۔ کیوں؟ اس کی عادت بنوا لی ہے ہم نے، بڑا موبائل لے کے دے دیا، بستر پہ بیٹھا ہے، اپنی پسند کی کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے، مزے لے رہا ہے، ماں کہتے بیٹا کھانا تیار ہے، اسے چاہتی ہو پتر چولہانے میں دکھا کے اچھا والا آنا گیا، دیر ہو گئی، پھر ماں کہتے بیٹا کھانا تیار ہے آجا، بس ہمیں ہونے آیا، نظر نہیں ہٹے گی وہاں سے۔ یہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرے گا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے؟ یہ کیسے کھانا اطمینان کے ساتھ کھائے گا جبکہ میرے نبی نے کھانا اطمینان اور سکون کے ساتھ کھایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پانی پیتے تھے دائیں ہاتھ سے پیتے تھے، اور اس نے دائیں ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوتا ہے، ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے، چھوٹے میں پانی چاہا کھبے ہاتھ میں پیتے ہیں، تو بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے، دائیں ہاتھ سے اللہ کا دوست پیتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی سنت ہے جب بھی آپ پانی پیتے تھے پانی میں دیکھتے تھے، پانی میں دیکھتے تھے کوئی چیز تو نہیں چلی ہوئی، کوئی تنکا، کوئی اور موذی چیز، مچھر مکھی، کوئی چیز، اور اس کی نظریں موبائل سے نہیں ہٹتی۔ یہ پانی کیا دیکھے گا؟ اس کو پیٹرول بھی پلا دو تو پیلا گا، اس کو ڈرامہ دیکھنے کے بعد کائے آئے گی پھر پتہ چلے گا میں کوئی غلط چیز پیتی بیٹھا، اس کو پہلے ہوش نہیں ہوتا۔ آج کل ہماری نوجوان نسلوں کو، بڑوں چھوٹوں کو، وہ ارطغرل غازی آیا اس نے برباد کر رکھا ہے۔ ایک دوست مجھے کہتا ہے اسلامی ڈرامہ آیا ہو، اسلامی ڈرامہ، یہ تشریعات کب سے آ گیا؟ ڈرامہ خرافات ہوتا ہے، اسلامی ڈرامے کی تشریح کہاں سے آ گیا؟ ڈرامہ ڈرامہ ہوتا ہے، اسلامی ڈرامہ کوئی نہیں ہوتا، اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دین کو سمجھو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی زندگی جب ہم دیکھیں گے اس وقت کامیاب ہوں گے، اور اپنے بچوں کو سکھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے، دوپہر ہو گئے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اجازت ہو تو آرام کر لیں؟ حضور نے فرمایا ہاں چلو، دیکھو کہیں کنواں مل جائے اور درخت مل جائے تو وہاں پانی بھی پیئیں گے اور درخت کے سائے میں بیٹھ کر تھوڑا سکون بھی کریں گے۔ تو تھوڑا آگے چلے، ایک کنواں بھی مل گیا، ساتھ درخت بھی تھے، تو سائے میں سارے بیٹھے۔ تو صاحب آپس میں گفتگو کرنے لگے، یار بھوک لگی ہے، کوئی چیز کھا پکا لے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تھا،
آپ نے فرمایا مجھے بھی بھوک لگی ہے، کھانا پکاتے ہیں، لیکن پکانے والا کوئی نہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کام تقسیم کیے، فلاں تو نے برتن دھونا ہے، فلاں تو نے سبزی کاٹنی ہے، تو نے آٹا گوندنا ہے، فلاں تو پانی بھر کر لیا، فلاں کے ذمہ لگایا تو چولہا بنا۔ حضور نے اپنے لیے مشکل کام چنا کہ میں لکڑیاں چن کے لاتا ہوں جنگل سے۔ میرے پتر تو بیٹھا رہے، ماں تجھے سے چاہ سے پالا ہے، پتر تو نہ اٹھی نہ اٹھی، ماں نے کہا پتر تو ستا رہے، پتر میں آپ میں نہیں آ ٹھیک ہے۔ یہ ماں باپ کی محبت ہے، لیکن ان محبتوں میں نسلیں غرق ہو رہی ہے۔ محبت امام الانبیاء سے سیکھیے کہ آپ کو اپنے نواسوں سے پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے، آپ کے نواسے سامنے آئے، آپ نے خطبہ چھوڑ دیا، لیکن تربیت ایسی کی کہ گھر کے سارے کام کرتے تھے۔ حضور نے اپنی اولاد سے کام کروایا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا حاضر خدمت ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے ابا جان، آپ جہاد پہ جاتے ہیں، وہاں سے غلام آپ کو ملتے ہیں، باندیاں آپ کو ملتی ہیں، ایک باندی مجھے بھی عنایت کر دیں، کیونکہ میں روزانہ جاتی ہوں کنویں سے پانی لینے، مشکیزہ رکھتی ہوں اپنے کندھے پر، وہ رسی کے داغ پڑ جاتے ہیں، تھک جاتی ہوں میں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری پیاری بیٹی، تیرے اس مشقت پر جو میں باندھی دوں گا تجھے خوشی ہوگی، اس سے اعلیٰ چیز تجھے نہ دے دوں گا۔ جی ابا وہ دے دو۔ میں بیٹی اپنے کام خود کیا کرو، لیکن جب تھکاوٹ محسوس ہو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہنا۔ یہ تسبیح پڑھنا اللہ خیر کر دے گا۔ ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ اپنی اولاد کو اچھے سے اچھا موبائل لے کر دے، لیکن اس کا صحیح استعمال کا ٹائم ٹیبل آپ نے دینا ہے، نگرانی آپ نے کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو چیز لے کے اس بے لگام چھوڑ دو جانوروں کی طرح، وہ جو چاہے کرتا پھر، ایسا نہیں۔ آپ کو اللہ نے دولت دی، آپ اپنی اولاد کو اچھے سے اچھا لباس پہناؤ اور اس لباس کا مقصد سمجھاؤ۔ یہ اچھا لباس پہننے کا مقصد اللہ کا شکر کرنا ہے، تکبر کرنا نہیں ہے۔ جب تیرے بدن پر لباس ہو، اچھا ہو، خوبصورت ہو، اور تو یوں دیکھے کپڑا خوبصورت ہے اور تجھے خوبصورت لگ رہا ہے، تو کہے الحمدللہ۔ ایسے نہ کہے جیسے کہتے ہیں ایک ٹائٹ لگتا ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ تو کہ الحمدللہ، اللہ نے مجھے نعمت عطا کی، میں نے پہن لی، مجھے بہت خوبصورت لگ رہی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ پیسے آگے، اچھی گاڑی لو، بہترین گاڑی لو، اور گاڑی خریدنے سے پہلے نیت کرو، اس گاڑی میں بیٹھ کے نماز پڑھنے جاؤں گا، جمعہ پڑھنے جاؤں گا، عید پڑھنے جاؤں گا، پھر اس گاڑی میں بیٹھ کے یہ بازار جا رہا ہے،
اس کو ثواب مل رہا ہے، کیونکہ نیت اچھی کر لی، نیت اس نے عبادت کی کر لی، کام اپنا جا رہا ہے، لکھی عبادت جا رہی ہے۔ اتنا سستا سودا ہے۔ کھیتی باڑی کر رہا ہے، کسی خریدنی پڑ گئی کیونکہ پانی لگانا ہے فصل کو، تو اچھی سے اچھی کسی خریدے، لیکن نیت یہ کرے کہ اس کسی سے میں وہ کام کروں گا کہ میری فصل میں دوسرے کا پانی نہ آئے، میں کسی اور کی زمین اس کسی سے نہیں ماروں گا، بلکہ اس زمین کو میں زمین پر اس کو استعمال کروں گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھے رزق عطا کر دے۔ اب کام تو اپنا کر رہا ہے، لیکن اجر و ثواب مل رہا ہے۔ گاؤں والے لوگ ہیں، ڈنڈا لے کر رات کو فصلوں کو پانی لگانے جاتے ہیں، تو ایک بار اس ڈنڈے کو کبھی دن کو بھی اٹھا لو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ساتھ میں یہ بھی نیت کر لو کہ مسجد میں لے کے جاؤ، راستے میں کوئی موذی چیز آئے گی، سانپ بچھو، اسے ماروں گا، نیت مسجد کی۔ پھر یہ فصل کو پانی لگانے گیا، ڈنڈا ساتھ ہے، تو ثواب اس کو ویسے مل رہا ہے جیسے مسجد میں جانے گیا ہے۔ ڈنڈا رکھنے کی فضیلت وہی ہے جو مسجد میں لے کر جانے کی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، کرنے کے لیے تیار ہو جائے، بس کچھ بھی نہیں ہوتا، آسانی ہی آسانی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ تو اس لیے ہم روزانہ دانت صاف کرتے ہیں، نیت یہی کریں کہ اللہ کے حبیب نے دانت صاف کیے، میں اس لیے کرتا ہوں۔ منہ اپنا صاف کر رہا ہے، نسبت رسول اللہ کی مل گئی، منہ اپنا صاف کر رہا ہے، نسبت آقا دو جہاں کی مل گئی۔ لباس پہنا، پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ڈالا، دل میں یہ بات ہے کہ اللہ کے حبیب نے ایسے لباس پہنا تھا، اور لباس خود پہنا، نسبت رسول اللہ کی مل گئی۔ بھوک لگی ہے، نیت کر لی کہ اللہ کے حبیب نے کھانا کھایا اس لیے کھا رہا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے کہتے ہیں حجر اسود تیری حیثیت دوسرے پتھروں سے میرے نزدیک زیادہ نہیں ہے، لیکن میں اس لیے طواف کر رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، میں نے اپنے محبوب اور اپنے آقا کو دیکھا ہے، اس لیے میں طواف کر رہا ہوں، اس لیے میں تیرا استلام کر رہا ہوں، دور سے کھڑ کے سلام کرتے ہیں، اس لیے میں تیرے بوسے لے رہا ہوں، میں نے اپنے محبوب کو دیکھا ہے۔ صفا مروہ کی پہاڑی پہ دوڑے، فرمایا مجھے کوئی دوڑنے کا شوق نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے حبیب کو دیکھا دوڑ لگاتے ہوئے، میں اپنے حبیب کی نقل کر رہا ہوں۔ اللہ تو جنت دینا چاہتے ہیں، ہم لینا نہیں چاہتے۔ روزانہ پانی پیتے ہیں، روزانہ دن میں 3 4 بار، گرمیاں ہوں تو 20 بار پیتے ہیں۔ گلاس پکڑا، دائیں ہاتھ میں پکڑو، بائیں میں پکڑو، دیکھ کر پیو، بسم اللہ پڑھ کر پیو، 3 سانس میں پیو، اور دل میں یہی بات ہو میرے آقا نے ایسے پیا، نسبت مل گئی۔ پیاس تیری بجھی، نسبت رسول اللہ کی مل گئی۔ پیاس تیری بجھ گئی، نسبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مل گئی۔ مجلس میں بیٹھا، مجلس چل رہی ہے، گفتگو ہوئی، پھر مجلس برخاست ہونے لگی، اس نے کہا سبحانک اللہم
وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ واستغفرک واتوب الیک۔ دعا پڑھ لی۔ نیت یہ ہے کہ امام الانبیاء نے پڑھی ہے، مجلس سے تو اٹھا ہے، انعام کیا ملا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اس مجلس کے دوران اس سے بولنے میں لغزش ہو گئی، کوئی اور گناہ ہو گیا، معاف ہو گیا۔ لیکن اس نے نیت یہ بھی کر لی کہ میرے آقا نے پڑھا، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، مجلس سے تو اٹھا، گناہ تیرے معاف ہوئے، برائیاں تیری اللہ نے نیکیاں بنا دی۔ لیکن نسبت رسول اللہ کی عشق کرنا سیکھو، عشق کرنا سیکھو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ سے دعا کرتے تھے، یا اللہ میرا محبوب، میرے آقا پیر والے دن دنیا سے گئے ہیں، اگر میرا عشق تیرے محبوب سے سچا ہے مجھے بھی پیر والے دن ملا لے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق بھی دنیا سے پیر والے دن گئے، پیر والے دن دنیا سے گئے۔ حالانکہ نسبت جمعہ والے دن کی ہے، فضیلت جمعہ والے دن کی ہے، اعزاز سب دنوں پر جمعہ والے دن کو ہے، مرتبہ سارے دنوں پر جمعہ والے دن کا ہے۔ لیکن عشق دیکھیے، کہتے ہیں کہ میرے محبوب پیر والے دن دنیا سے گئے ہیں، یا اللہ مجھے بھی پیر والے دن موت دینا۔ مدینہ شریف میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو پتھر لگا، آڑے آپ گر گئے۔ جب بھی حضرت عمر وہاں سے گزرتے تو گرتے تھے، جان بوجھ کر گرتے تھے کہ یہاں میرے آقا گرے تھے میں بھی گروں گا۔ اللہ کے حبیب سے عشق کرنا سیکھے، اور عشق کرنا اللہ کے حبیب سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہنگنے موتنے والی سے عشق کریں گے تو ایزی لوڈ کروا کے دینا پڑے گا، بازار سے گفٹ خرید کے لا کے دینا پڑے گا، اماں کو ناراض کرنا پڑے گا، ابا سے جھگڑا کرنا پڑے گا، بہنوں کی بھائیوں کی پہچان بھلانی پڑے گی تجھے، کیونکہ ہنگنے موتنے والی مشین پہ مر رہا ہے نا تو۔ اگر امام الانبیاء سے پیار کرے گا، امام الانبیاء سے عشق کرے گا، پھر تو بستر پہ سوئے گا تو سونے سے پہلے تو 3 بار اپنا بستر خود جھاڑے گا۔ تیرے دل میں یہ ہے میرے آقا نے جھاڑا ہے، بستر تو نے اپنا بچھایا، نسبت رسول اللہ کی ہوئی۔ سونے لگا، دائیں کروٹ سویا، دائیں ہاتھ کیا رکھا، بایاں ہاتھ ستھر پہ رکھا اور پاؤں پیچھے، ایک کی انگلیاں اور ایڑی کے ساتھ ملا کے سویا، دائیں کروٹ سویا، اور کہتا ہے میں سے اس لیے سویا کہ میرے آقا سوئے ہیں۔ سویا تو ہے، نیند تو نے کی، آرام تو نے کیا، نسبت رسول اللہ کی مل گئی۔ ابا سامنے آ گیا، نظریں چکا دی، کچھ بھی نہیں کیا۔ ابا سامنے آ گیا، ابا کے سامنے نظریں جھکا لی، ادب سے کھڑا ہو گیا۔ ادب تو نے اپنے ابا کا کیا، نسبت رسول اللہ کی کر گئی۔ کیوں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا نے کی، اور جب بھی آتے آپ علیہ السلام اپنے دادا کو مقام اور عزت دیتے تھے۔ تو گھر سے نکل، اولیاء کا طریقہ ہے دعا لے کے نکل۔ اماں زندہ ہے، بازار جا رہا ہے، کاروبار کرنے جا رہا ہے، سفر پہ جا رہا ہے، تو اماں کے پاس جا رہا ہے، اماں دعا دیجیے، سفر پہ جا رہا ہے، سفر تیرا ہے، خوش ماں کو کیا، نسبت رسول اللہ کی مل گئی۔
کتنا آسانی ہے، اتنا آسان دین، ہم سمجھتے پتہ نہیں کتنا مشکل ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم تیار ہی نہیں ہوئے اپنے آقا سے محبت کرنے کے لیے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے آقا کے نقش قدم پر چلیں۔ مشکل یہ ہے کہ ہم نے اپنے ضمیر کو کبھی جھنجھوڑا ہی نہیں ہے کہ ہم پر آقا دو جہاں کے کتنے احسانات ہیں اور ہم بدلے میں کیا دے رہے ہیں۔ تیسرا بیٹا، اور بعد روایات میں ہے چوتھا بیٹا، 37 دن عمر ہے، آپ کی جھولی میں ہے، سخت طبیعت خراب، لگ رہا ہے جدا ہونے والا ہے۔ آپ کی اور میری ماں، مسلمان مرد و عورتوں کی ماں حاضر خدمت ہوئی، یا رسول اللہ، اللہ نے ہر نبی کو ایک مخصوص دعا دی ہے جسے اللہ قبول کرتا ہے، آپ مانگ لیجئے نا، آپ کی لاڈلی اولاد ہے، پیاری اولاد ہے، آپ کی آخری اولاد ہے، مانگ لیجئے نا اللہ سے۔ کیا فرمایا؟ ایسا نہیں، میں اپنی اولاد کو اپنی امت کو قربان کرتا ہوں۔ حضور نے تو اپنی اولاد تیرے میرے جیسے نالائقوں پر قربان کر دی، تو اور میں کیا کر رہے ہیں؟ دین تیرے میرے گھر میں ہے۔ ایک میرے جیسا کوئی نالائق صوفی چلا کاٹنے کے لیے جنگل میں چلا گیا اور کہہ رہا تھا میں اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، دعویٰ اس کا تھا میں اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں چلا کر رہا۔ سارے لوگوں سے اجھل ہو کر جنگل میں چلا گیا، تسبیحات کر رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، یا اللہ مجھے اپنی زیارت کرا دیجئے، یا اللہ مجھے اپنی زیارت کرا دیجئے۔ 20-25 دن گزر گئے، غیب سے آواز آئی مجھے دیکھنا چاہتا ہے، بازار میں جا، فلاں تانبے والی دکان پہ پہنچ، مجھے دیکھ لے، وہاں آ کر مجھے دیکھ لے، میں تجھے مل جاؤں گا۔ اور صوفی چلتے چلتے بازار میں گیا، اس تانبے والی دکان پر پہنچا، کھڑا ہے، میں اللہ کو کیسے دیکھوں؟ کہاں سے اللہ نظر آئے گا؟ کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، ادھر سے آئے گا، پتہ نہیں ادھر سے کہاں سے نظر آئے گا؟ تو بازار میں اچانک نظر دوڑائی، ایک بوڑھی عورت ہے، اپنے ہاتھ میں تانبا لیے پھر رہی ہے، کہتے ہیں برائے فروخت ہے۔ دکان والے اٹھا کے اپنے تلوار میں ڈالتے ہیں، وزن کر کے کہتے ہیں بی بی، کوئی کہتا ہے ماں 4 ریال دوں گا۔ کتنے ریال دوں گا؟ 4 ریال دوں گا۔ اماں نے کہا نہیں، میں یہ بیچنے آئی ہوں لیکن میں 6 ریال لوں گی، مجھے 4 ریال نہیں 6 ریال چاہیے۔ اور سارے دکان والے یہی ریٹ لگا رہے ہیں، 4 دینار بس۔ جس دکان پر، جس تانبے والی دکان پر اسے غیب سے آواز دی کہ اس دکان پر پہنچو، اللہ نے کہا میں تجھے مل جاؤں گا۔ تو وہ بوڑھی عورت وہاں پہنچی، اس نے کہا بیٹا یہ لے لو۔ اس نے کہا میں کتنے کا؟ اس نے کہا 6 ریال۔ کہا میں آپ کو اس کے 30 ریال دوں گا۔ کہا بیٹا مذاق اڑا رہا ہے میرا، ساری مارکیٹ والے تو مجھے اس کے 4 سے 5 ریال کرنے کو تیار نہیں ہوئے،
میں 6 مانگتی آ رہی ہوں، آپ سے میں نے 6 مانگے، آپ نے مجھے کہا 30 ریال لے لو۔ تو اس نے کہا ہاں اماں مذاق نہیں کر رہا، پہلے یہ بتا تیرے آنے کی وجہ۔ کہ میرا بیٹا بیمار ہے، اس کی دوائی لینی ہے، حکیم نے دوائی لکھی ہے 6 ریال کی، میں اس لیے 6 ریال کا بیچنے آئی ہوں۔ تو اس دکاندار نے کہا مجھے اس حکیم صاحب کا پتہ ہے، وہ ہر بار ایک جیسی دوائی لکھتا ہے اور بڑا تجربے کار ہے، اور وہ 6 مرتبہ یہ دوائی آپ کو دے گا 6 دینار میں۔ تو میں نے آپ کو 6 مرتبہ کا پورا خرچہ دیا ہے۔ کہ بیٹا کیوں؟ دکاندار نے کہا میں نے اس لیے دیا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو وہ 30 ریال لے کر پیچھے پلٹی، ادھر اس صوفی کو آواز آئی غیب سے، ہم تمہیں جنگلوں میں، مسجدوں میں، کعبۃ اللہ میں، ہم تمہارے مجاہدوں میں تمہیں نہیں ملیں گے، ہم تجھے وہاں ملیں گے جہاں میرے بندے مجبور ہوں گے، تم ان کی مدد کرو گے، تم ان کی مدد کرو گے۔ حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت حکیم اختر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے، ابھی 6 دن گزرے تھے، خط آ گیا بیٹا میں بیمار ہوں، گھر لوٹاؤ۔ تو حضرت میر صاحب نے وہ خط لیا، حضرت حکیم صاحب کی خدمت میں پیش کیا، کہ حضرت مشورہ دیجیے کیا کریں۔ حضرت نے فرمایا تو ادھر کیا کرنے آیا ہے؟ کہ حضرت آیا تو میں اللہ کی محبت حاصل کرنے ہوں۔ حضرت نے فرمایا میرا مشورہ تو یہ ہے بیٹا گھر چلے جاؤ، کیونکہ آپ کی ماں بیمار ہے، خط آ گیا ہے چلے جاؤ۔ کہ حضرت 30 سال گزر گئے ہیں، 30 سال، ہر سال اپنی ماں سے اجازت مانگتا ہوں، مجھے اجازت دیجئے میں اپنے مرشد کے پاس، اب تویزوں والی سرکار نہیں، اللہ والی سرکار کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ تو اجازت دے۔ میری اماں نے ہر سال کہا بیٹا اگلے سال 30 سال ہو گئے، 31ویں سال میری ماں نے مجھے اجازت دی۔ حضرت ابھی 6 دن گزرے ہیں، بڑی مشکل سے جو اجازت ملی ہے، آپ مجھے کہتے چلے جاؤ۔ حضرت نے فرمایا تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ کہ اللہ کو راضی کرنے آیا ہوں، اللہ کی محبت حاصل کرنے آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا 1000 سال میرے قدموں میں پڑا رہے، تجھے اللہ نہیں ملے گا، اگر تو اللہ کو پانا چاہتا ہے اپنی ماں کی خدمت کر۔ میرا باپ بیمار ہے، مجھے دوا لینے کا ٹائم نہیں ہے، میری اماں بیمار ہے، اس کی دوائی لینے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کیسا بیٹا ہوں، اور میں بھی چاہتا ہوں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو میرے دوستو ماں باپ کی خدمت کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں سنت تلاش کریں، پھر سنت معلوم کر کے اس سنت پر عمل کریں، اس نیت سے کہ میرے آقا نے عمل کیا، میں اس لیے کر رہا ہوں، کام اپنا کروں گا نسبت رسول اللہ کی ملے گی، اور جس کے پاس نسبت رسول اللہ کی ہوگی کوئی طاقت اسے کسی موڑ پر نہ دنیا میں ناکام کر سکتی ہے نہ آخرت میں ناکام کر سکتی ہے، کیونکہ اللہ اپنے پیارے محبوب کی لاج رکھیں گے، اللہ اپنے پیارے نبی کی نسبت حاصل کرنے والوں کو بے حساب بخش دیں گے، بے حساب جنت عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کر سکیں گے کر صاحب سدا مٹکا پورا مکا کے تھے بارو دے بتی بند کر دو۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم،